وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی 107 نمبر آیت ہے۔ سورہ توبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان واقعات پر اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اسے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایسی صورت میں مدینے میں 2 قبیلے پہلے سے بسا کرتی تھی، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں آپس میں بے تحاشا لڑا کرتے تھے، اتنی لڑائیاں جس کی حد اور انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مدینے کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور ایک ہو کر کے رہیں گے۔ تو مدینے میں ایک یہودی بستہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ مدینے کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ سب طے ہو گیا تھا، صرف تاج پوشی جس کو کراؤن سیریمنی کہا جاتا ہے یہ ہونا باقی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور پھر یہ ہو گیا کہ مدینے کے سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا سردار اور حاکم بنا لیا۔ اب وہ بیچارہ جو یہودی تھا بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا۔ ایک یہودی اوپر سے کچھ چھین جائے تو مرتے دم تک بدلہ لینے کی سوچتا ہے۔ یہودی ہو، یہ یہودیوں کی ایک عادت ہے۔ آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کے لائف اسٹائل کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہودی سے اگر کوئی کچھ چھین لے تو مرتے دم تک اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اندر ہی اندر جل بھونتے رہ گیا۔ ویسے بہت سارے یہودی تھے جن کو دکھ ہوا کہ ہمارا آدمی بادشاہ بننے والا تھا، ہمارا پارٹی کا آدمی پردھان منتری بننے والا تھا، جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے ہمارے پارٹی کا آدمی بننے والا تھا، نہیں ہو سکا۔ لیکن کیا کریں، یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ انسٹنٹ رپلائی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ ویٹ کرتے ہیں، ان کی پلاننگ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اور بدھیمان لوگ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہو، اس کے لیے آپ کے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے تو 5 سیکنڈ آپ کے پاس رہتا ہے فیصلے کو صحیح اور غلط راستہ دینے کا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے آپ کو دھکا مار دیا، آپ اگر وہاں 5 سیکنڈ کے لیے رک جائیں گے اور 5 سیکنڈ سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو 5 سیکنڈ سوچنے کا ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیا، بس رکے نہیں، فوراً آپ سامنے والے پر چڑھ دوڑے تو 99% آپ کے فیصلہ غلط ہی ہوگا۔ وہ 5 منٹ یا 5 سیکنڈ یا 1 منٹ آپ جو سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جو صحیح ہو، تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی جو دھیرے دھیرے اس فیصلے کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائیں گی۔ اسی لیے شریعت میں صبر کرنے کے لیے کہا گیا، ان اللہ مع الصابرین،
کیا مطلب ہوا؟ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. آپ کو تکلیف پہنچی، آپ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر لے کے جائے گا، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے گا. یہی ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ نہیں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر صبر کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صبر کریں گے، آپ کو کسی نے گالی دے دی یا آپ کو کسی نے مارا یا آپ کے کاروبار کو کسی نے نقصان پہنچا دیا، تو آپ صبر کر لیے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے کے لیے موقع دے گا، سمجھنے کی صلاحیت دے گا کہ ابھی پہلے مجھے بدلہ لینا ہے یا پہلے جو ڈیمیج ہو اسے ریکوری کرنی ہے. سامنے والے نے آپ کو اگر نقصان پہنچا دیا، کچھ بزنس کا نقصان پہنچا دیا، آپ سامنے والے کو مارنے دوڑیں گے، مار کر کے آپ جیل چلے جائیں گے، پتہ چلا بزنس گئے، آپ بھی جیل میں جا کر پڑے ہیں، بیوی بچے گھر میں پریشان ہیں. آپ نے اگر وہاں ٹھہر کر رک کر سوچنے کی کوشش کی تو آپ سب سے پہلے سوچیں گے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو پہلے کنٹرول کیا جائے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا بدلہ لینے کا. تو پھر بہت ساری مشکلات جو سامنے کھڑی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. یہود کی ایک ہمیشہ پالیسی رہی ہے، وہ انسٹنٹ رپلائی نہیں کرتے. وہ انسٹنٹ رپلائی تب کرتے ہیں جب سامنے والے کو خود اکسا کر کے اپنے خلاف بھڑکاتے ہیں. پھر سامنے والا جب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پوری پلاننگ کے ساتھ لڑتا ہے. بنا پلاننگ کے یہود کچھ نہیں کرتا. اکثر دہاء و مکر، یہ یہود قوم جو ہے بہت شاطر اور بہت چال باز قوم ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتی ہے. ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا؟ اسٹیل کا برتن ہے، تھوڑے سے میں گرم تھوڑے سے میں ٹھنڈا والا معاملہ ہے. یہ موم بتی سے بھی گرم ہو جائے، اسٹیل کا برتن موم بتی سے بھی گرم ہو جائے، اور تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلے، یہ بارش کے 2 بوند گرے اس میں بھی ٹھنڈا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہود چپ چاپ بیٹھے رہے، پہلے دیکھیں ماحول کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دم چپ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہ لوگ اندر ہی اندر کے پلاننگ کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر 2 سال رہے، کوئی یہود کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چال بازی، شاطر بازی، بدتمیزی یا کسی قسم کی کچھ سامنے نہیں آیا. پھر جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو جیت ملی. تب یہود کو جب جنگ ہونے والی تھی تو یہود کو لگا کہ اب تو مکے والے آئیں گے، مسلمانوں کو مار کے چلے جائیں گے، پھر ہم کو بادشاہت ملے گی. لیکن مسلمان جیت گئے. تب ان کو احساس ہوا کہ یہ قوم اب ہارنے والی نہیں ہے. ان کو باہر سے ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا، اس کو اب اندر سے ڈیمیج کرنا ہوگا. ان کو اب اندر سے ڈیمیج کرنا ہوگا. تو پھر وہ کیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور اندر ہی اندر نفاق، بغض، عناد، دشمنی بھر کر کے رکھا. اب اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا عیار کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جمعہ کے دن 2 خطبہ ہوتا تھا. ایک خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور ایک خطبہ کون دیتا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا. اور یہ خطبہ پہلے دیتا تھا، یعنی جب جمعہ کے اذان کا وقت ہوتا تھا تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا مسلمانوں سنو، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے خطاب کریں گے، ان کی باتوں کو غور سے سننا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں پر ایمان لانا، ان کی باتوں پر عمل کرنا. خطبہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ نصیحت کرتا تھا مسلمانوں سے. لوگوں کو لگتا تھا واہ کتنا زبردست ایمان والا آدمی ہے. لیکن ہے نا قرآن میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو آگے بڑھے گا سمجھو گڑبڑ ہے، جو آگے بڑھے گا سمجھو گڑبڑ ہے. جمعہ کے اذان سے پہلے خطبہ. ایک بات ذہن میں فٹ سے ابھی آئی ہے، جمعہ کے اذان سے پہلے خطبہ کون دیتا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اور جمعہ کے اذان کے بعد خطبہ دیتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بہت ساری جگہ جمعہ کا اذان سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ اردو میں جمعہ کا اذان سے پہلے مولوی صاحب 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے پھر عربی میں خطبہ ہوتا ہے. تو اذان سے پہلے والا کام کس کا تھا؟ جہاں جانا تھا سب چلے گئے، ہم اپنے راستے پر پھر لوٹے. تو جمعہ کے اذان سے پہلے خطبہ کون دیتا تھا؟
ہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول. آج جو لوگ جمعہ کے اذان سے پہلے تقریر کرتے ہیں کہیں اسی کی اتباع تو نہیں کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے، سوچنے والی چیز ہے. تو بات چلی تھی کہاں سے کہ اندر ہی اندر جل بھن رہے تھے، لیکن آتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، بیچ بیچ میں غداری بھی کرتے تھے، بیچ بیچ میں غداری بھی کرتے تھے. جیسے جنگ احد میں غداری کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ملی کہ مکے والے آ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو ساتھ بٹھا کر کے بات کی کہ کیا کیا جائے. تو کہا صحابہ اکرام نے کہ چل کے میدان میں جنگ کریں گے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ انتظار کریں گے، اگر آئے گا تو لڑیں گے، نہیں تو نہیں لڑیں گے. صحابہ کرام نے کہا کوئی بات ہوئی، آ کے اگر مارے گا تو گھر بار توڑ کے چلا جائے گا، اس سے اچھا میدان ہی میں جو ہو جائے، ایک ایک ہاتھ ہو جائے میدان میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں چلے تو یہ بھی چلے. منافقین 300 کی تعداد میں چلتے 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 جب ایک دم میدان سے قریب پہنچے تو کہا ہم لوگ کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہ ہم لوگ جو مشورہ دیے اس کو آپ نے نہیں مانا، ہم ساتھ میں رہیں گے، ہم لوگ چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، میٹنگ میں بلائیے، ہر آدمی اپنی مشورہ دے گا، جس کا مشورہ نہیں مانیں گے میٹنگ چھوڑ کے چلا جائے گا. نہیں جو آپ لوگ میرے بات کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں، آپ لوگوں کے پیچھے بیٹھ کے کیا فائدہ ہے؟ تار جوڑتے رہیے گا، کرونالوجی سمجھتے رہیے گا، ہم خالی بول دے رہے ہیں، ہے نا. تو وہی منافقین نے کہا کہ ہماری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، ہمارے بات کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری بات کو آپ نے اہمیت نہیں دی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس لیے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ سوچ رہے تھے گھر میں جب لڑائی ہوگی تو ہم گھر میں چھپے رہیں گے، نکلیں گے نہیں. لیکن اب میدان میں ظاہر سی بات ہے سامنے آئیں گے تو ایک آدھ تیر لگ گیا تو اوپر چلے جائیں گے، تو کون تیر کھائے؟ تو بیچ میدان سے بھاگے. اور نیت یہ تھی کہ بیچ راستے میں جب ان کو چھوڑ کے بھاگیں گے تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی. اسی نیت سے یہ لوگ بھاگے بھی تھے. تو ایسے بیچ بیچ میں غداری بھی کرتے تھے، لیکن دکھاتے بھی تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بیچ بیچ میں یہ کافروں سے بھی ملتے تھے جا کر کے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں. اور جیسے ہی کافروں سے جا کر کے ملتے ہیں، اللہ نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں سے جا کر کے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ارے ہم لوگ ان کو تو بدھو بنا رہے تھے، ہم تو ان لوگوں کو بدھو بنا رہے تھے، ان کا مذاق کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ جانے والے ہیں؟ ہم لوگ تو بڑے بدھو ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، بدھو بنا رہے ہیں، ہم لوگ کو پاگل بنا رہے ہیں. اس طرح یہ منافقین کا کیریکٹر تھا. لیکن منافقین کے ساتھ ایک دقت یہ تھی کہ ان کا کوئی سینٹر نہیں تھا، کام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، آدمی بیٹھے، میٹنگ کرے، بات چیت کرے، پھر وہاں سے کام کرے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک آفس، اس کا ایک سینٹر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا کام کہاں سے کرتے تھے؟ مسجد نبوی سے لوگ آتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں ملتے تھے، وہیں لوگوں کو سزائیں سنائی جاتی تھی، وہیں سارا سب کچھ ہوتا. لیکن ایک سینٹر تو تھا، کچھ ہو نہ ہو چلو دوڑو مسجد. ابھی نہیں تو نماز میں تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. اگر وہ سینٹر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ڈھونڈتے پھرنا پڑتا نا، گھر میں نہیں ہے، کہاں گئے؟ کہیں تو گئے ہوں گے، ڈھونڈو. لیکن کچھ ہوتا تھا صحابہ کرام کہاں دوڑتے تھے؟ چلو مسجد چلو. ابھی نہیں تو نماز کا ٹائم تو مل ہی جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی صحابی مل ہی جائے گا، ان سے بات کر لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایک سینٹر ہوتا ہے. تو منافقین نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی اپنا ایک سینٹر بنائیں، ہاں ہمارا بھی ایک سینٹر ہو، ہمارے بھی ایک آفس ہو، ہم لوگ بھی بیٹھیں کرسی ورسی لگا کر ٹھاٹ کے ساتھ، اور یہاں سے پھر ہم لوگ اپنی پلاننگ کریں. تو ان لوگوں نے سوچا کیا بنایا جائے. تو یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک مسجد بنایا. ایسا مت سمجھیے ہر مسجد بنانے والے کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. ہاں ہر مسجد بنانے والے کا دل چھوڑیے بھیا، کیا اس کی نیت اس کے ساتھ مسجد بنا رہا ہے، دے دو چندہ. ہمارا یہی چلتا ہے، اس کی نیت اس کے ساتھ وہ چوکر میں ہو کرے، ہمارا تو کام بھائی مسجد بنائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، دے دو چندہ. نہیں بھائی ان مسجدوں میں چندہ مت دو. آپ مولوی صاحب لوگ نا بہت چھوٹے دل کے آدمی ہیں، ہم چھوٹے دل کے ہیں، آپ موٹے دماغ کے آدمی آپ ہیں، آپ سمجھتے نہیں یہ بات کو.
نہیں مسجد ہے بھائی، اللہ کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے گھر میں دو۔ اس کی نیت خراب ہے، کیا ہوا؟ کوئی اچھا آدمی آ کے چلتے ہوئے راستے میں آ کے نماز پڑھ لے گا تو ثواب مل جائے گا۔ بڑا دماغ والا آدمی ہے۔ ہر مسجد بنانے والے کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مسجد تو منافق بھی بنائے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنائی، مسجد بنا کے تیار کر لیا۔ اب نماز پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے کیا بات ہے، وہ مسجد چھوڑ کے یہاں کیوں تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو دقت ہو جائے گی، جواب دینا پڑے گا۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دماغ لگاتے ہیں، مسجد کا انوگریشن جو ہے ہم اللہ کے رسول سے کروا دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ ابھی مسجد بنائے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم لوگ کو نماز پڑھا کے چلے جائیں گے۔ ارے صحابی تو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پریشان ہو، وہاں بھاگ جائیں گے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے۔ پھر ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے مست پلاننگ کریں گے کہ کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کیسے ڈیمیج کیا جائے، کیسے کیا جائے، پوری پلاننگ کی جائے گی۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا، مسجد بنائی۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک مسجد بنائے ہیں، اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت کریں گے، یہ تھوڑا دور پڑتا ہے، وہ ہمارے گھر سے قریب ہوگا، چل کر کے جانا اتنا دور کون جائے گا، محلہ کی مسجد میں نماز پڑھ لو والے لوگ ذرا دھیان دینا اس ٹاپک پر، اس پوائنٹ پر۔ کہاں جی اتنا دور نماز پڑھنے جائیں گے، محلہ میں بھی تو مسجد ہے، یہی نماز نہیں پڑھ لیں گے؟ یہ وہابی لوگ بڑا بدماش ہوتا ہے، اتنا دور سے اتنا دور نماز پڑھنے جاتا ہے، محلہ کی مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، یہ کا مسجد نہیں ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ؟ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور جانا پڑتا ہے، محلہ میں ایک مسجد بنائے ہیں، آپ آ کے ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں، ہماری خوش نصیبی، ہمارا نصیب چمک جائے، آپ بس شروعات کر دیں بسم اللہ، بعد باقی تو ہم لوگ پڑھتے رہیں گے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کیا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ اتنے میں جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنایا ہے، وکفرا وتوفیقا وتفریقا، ان کی نیت کیا ہے، کفر کا ہے، وتفریقا بین المؤمنین، دوسری نیت کیا ہے، مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹنا ان کی نیت ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، جو لوگ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑے ہیں ان لوگوں کو مضبوط کرنا ان کی نیت ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یقیناً وہ آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے، قسم کھا کر کہ واللہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، آپ ہم پر شک کر رہے ہیں، ہمارے جیسا تو خالص دل والا کوئی انسان ہے ہی نہیں، قسمیں کھائیں گے، دیکھ دھڑا دھڑ قسمیں کھائے جا رہے، قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ لوگ سب ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے مکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، پھر اللہ نے فیصلہ سنایا، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں جا کر کے نماز نہ پڑھیں، وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کیا وہ مسجد جو پہلے دن بنائی گئی تھی تقوی کے ساتھ، احق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان تقوم فیہ، کیا آپ اس میں جائیں نماز پڑھیں قیام کریں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو پاک و صاف کیا جائے، واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العالمین پاک و صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی مزید آیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کس مسجد کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا، پہلی بات، پہلی آیت میں تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تین مقصد سے مسجد بنائے ہیں، ایک کفر کرنے کے لیے، نمبر دو تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کو گروہوں میں بانٹنے کے لیے۔ مسجد کی بنیاد اگر اس نیت سے رکھی جائے کہ ہم یہاں سے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی باتوں کو پھیلائیں گے تو وہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ہے، لیکن اگر مسجد اس لیے بنائی جائے کہ مسلک فلاں 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 کی ترویج کی جائے گی تو مسلمانوں میں تفریق کے لیے ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟
اگر مسجد بنائی جاتی ہے کہ یہاں سے ہم اللہ کی باتوں کو پھیلائیں گے، ہم یہاں سے رسول اللہ کی باتوں کو پھیلائیں گے، ہم یہاں سے نبی کا طریقہ سکھائیں گے، ہم یہاں سے لوگوں کو توحید بتائیں گے، ہم یہاں سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سکھائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ کس لیے بنا رہا ہے؟ مومنوں کو جوڑنے کے لیے، کہ مسلمان جڑے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیک وقت 3 مسجدوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کون سی مسجد؟ مسجد نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنائی تھی۔ دوسری مسجد مسجد قباء۔ تیسری مسجد مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین ہے نا؟ نہیں سنے نام؟ اور بھی مدینہ میں ہے۔ مسجد قبلتین کا واقعہ سنے تو پتہ چلے گا کہ ایک ٹائم میں کئی مسجد ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مسجد قباء تو خیر تھوڑی دوری پر تھی، لیکن اتنی دور بھی نہیں تھی، اللہ کے رسول پیدل چلے جاتے تھے۔ دوسری جو مسجد قبلتین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کے مقدس کی طرف۔ پھر جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اب چینج ہو گیا، ایک آدمی یہاں سے نماز پڑھ کے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اور مسجد تھی جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد اب کدھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ وہ فلسطین کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو گزرتے ہوئے، اور سب لوگ رکوع کے حال میں تھے، گزرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو قبلہ بدل گیا ہے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں، تم کہاں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جا رہے ہو۔ رکوع سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، اسی حالت میں سب قبلہ چینج کر لیا۔ اسی لیے اس کا نام ہے مسجد قبلتین، کہ ایک ہی نماز میں 2 قبلے پر عمل ہو گیا اس ٹائم۔ تو مسجد قبلتین اس کا مطلب 3 مسجدوں کا ذکر مل گیا۔ تو 3 مسجدیں ہونا یہ امت میں پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں مسجد کی بنیاد کیا تھی؟ علی التقوی، تقوی پر تھی۔ اللہ کے دین کو پھیلانا مقصود تھا، اللہ کی اس کے رسول کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا مقصود تھا۔ تو یہ کیا بن گئی؟ اچھی مسجدیں ہو گئی۔ یہ جو چوتھی مسجد بنایا منافقین نے، ان کا مقصد کتاب اللہ پھیلانا تھا، سنت رسول اللہ پھیلانا تھا، دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ تھی۔ ان کا مقصد تو اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ تو جس مسجد کی بنیاد اس لیے ڈالی جائے کہ اللہ کی باتوں کو پھیلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلائیں گے، دین کی باتوں کو پھیلائیں گے، قرآن سکھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھائیں گے، سنت مطہرہ سکھائیں گے، نبی کا طریقہ، صحابہ کے طریقے سکھائیں گے، وہ مسجد امت کو جوڑنے کے لیے آئے۔ جس مسجد کا مقصد ہو مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے، کیا خیال ہے نا؟ جس مسجد کا مقصد ہو مسلک حنفیت کی حفاظت کے لیے، یہ کن کی مسجد ہے جی؟ بورڈ میں لکھا رہے گا فقہ حنفی کے مطابق نماز کا طریقہ، یہ نہیں لکھے گا قرآن حدیث کے مطابق، کیا لکھے گا؟ فقہ حنفی کے مطابق نماز کا طریقہ۔ اس کا مقصد قرآن نہیں ہے، اس کا مقصد حدیث نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی فقہ اور اپنا امام۔ آج تک کہیں سنے آپ فقہ اہل حدیث؟ کبھی سنے ہیں؟ وہ سیدھے بولتے ہیں قرآن اور حدیث، جو اس پر عمل کرے گا وہ اہل حدیث، نہیں عمل کا کچھ نہیں، جاؤ جو ہی مارتے پھرو، ہے نا؟ لیکن قرآن حدیث سے ہٹ کر کے مقصد کیا بنایا گیا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین میں تفرقہ اور مومنوں میں پھوٹ اور تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تیسرا کیا تھا؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا۔ اللہ نے پھر آگے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے، لَيَحْلِفُنَّ، وہ قسمیں کھا کھا کر کے کہیں گے،
ان اردنا الا الحسنى، ہماری نیت بہت پاک ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم اچھی سوچ لے کر مسجد بنانے کے لیے آئے ہیں۔ قسمیں تو سب کھاتے ہیں، قادیانی بھی کھاتا ہے، شیعہ بھی کھاتا ہے، ہزاری مزاری بھی کھاتا ہے، حجویری اور اجویری بھی کھاتا ہے، پھرپھرا والا بھی قسم کھاتا ہے۔ قسمیں تو سب کھاتا ہے، ان قسم کھانے سے تھوڑی بات بننے والی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کی گواہی ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا ہر مسجد کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں مت جایا کرو؟ ابھی اس میں ہم بتائیں گے تو اور ڈیٹیل ہو جائے گا، اس لیے ہم بہت شارٹ بتا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ شارٹ بتا رہے ہیں آپ کو ہم، نہیں تو بہت بات لمبی ہو سکتی ہے اس آیت کے تناظر میں، کیونکہ یہ بات ہسٹوریکل اور سیرت کا ہے، اور ہم اس کو کتنا کھینچتے ہیں سب جانتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی وہاں مت پڑھو، وہاں پر مسجد، اس مسجد میں کبھی بھی نماز مت پڑھیے۔ محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جس مسجد کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بات ختم، ایک جملہ سب ختم۔ یعنی کیا ہے؟ ایک مارو ہڈی ٹوٹ جائے، بار بار مارو گے نہ ٹوٹے گا نہیں، وہ چورا ہو جائے گا، چورا پھر کھاؤ گے تو منہ میں پھنسے گا۔ ایک مرتبہ مار کے 2 ٹکڑا ہو جائے گا تو نلی بھی اس کے کھانے میں جائے گا۔ سمجھ آئے؟ ہاں، تو صاف جملہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہ ہو لا تقم فیہ ابدا، وہاں کبھی بھی نماز مت پڑھیے۔ آپ گھر میں پڑھیے، میدان میں پڑھیے، سڑک میں پڑھیے، کیا کہتے ہیں بڑا میدان میں پڑھیے تو بھی چلے گا، لیکن ہاں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں تقوی کی بنیاد پر نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگ اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں حاضری دینے آتے ہیں، اور جہاں لوگ تقوی کی بنیاد پر مسجد نہیں بنائی جاتی ہے وہاں کے لوگ صرف مومن میں لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد بنانے کی نیت سے آتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تو گئے نہیں، جنگ تبوک کا موقع تھا، جنگ کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس جنگ سے لوٹ کر کے ان کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے، لیکن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ مسلمان جنگ سے لوٹیں اس سے پہلے منافق خود ہی اپنی مسجد توڑ دیے۔ بولے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو جگہ کو انگیج کر کے کیا فائدہ، خود ہی مسجد توڑ دیے وہ لوگ اور سب صفایا خود ہی کر لیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اور یہ پورا تاریخی واقعہ اس سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی وانی ہے جی، سب ختم ہو گیا، ہیلو۔